آج کا یہ اجلاس مدرسہ اہل سنت مفتاح العلوم کے صحن میں زیر اہتمام و انتظام اراکین کمیٹی مدرسہ اہل سنت مفتاح العلوم منعقد ہے اور جاری و ساری ہے۔ اس اجلاس کا نام اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے۔ اصلاح چونکہ مصدر ہے، اس سے ایک بات بھی یاد آ گئی، چونکہ مجھے معلوم ہوا کہ اس مدرسے کی بنیاد قائد اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے رکھا، اور اس اصلاح معاشرہ تو اس سے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے ایک مناظرے میں مصدر اور مشتق سے بحث کی تھی۔ ارشاد اور ارشد والی تمام علماء کرام کو معلوم ہے، بتانا مقصد نہیں ہے۔ علامہ صاحب کی یاد آ گئی ہے، چونکہ علامہ صاحب کی حیات و خدمات پر میرے کئی مضامین ہیں۔ میں نے ایک مضمون کا نام ہی رکھا تھا کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، جو علامہ ارشد القادری کے استاذ محترم ہیں، آپ خاص شاگرد اور خاص تلمیذ رہ چکے ہیں۔ آپ کے بارے میں حضور حافظ ملت نے فرمایا تھا کہ میرے پاس اگر مال و دولت ہوتا تو میں ارشد کو سونے سے تول دیتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ ارشد القادری کی ذات بابرکات کتنی عظیم الشان ذات تھی۔ انہوں نے ہی اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے۔ اب اس مدرسے کو آگے بڑھانے کا کام تمام علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ آگے آسمانوں تک پہنچا دے۔ انشاءاللہ ضرور پہنچے گا۔ اسی کی رہنمائی اور محنت اور قد و کاوش ہے مدرسین اور کمیٹی کی کہ آج اتنا بڑا اجلاس سجا ہے، اور صرف یہ اجلاس مدرسے کا جو خاص اجلاس ہوتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، خاص ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ دستار بندی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ بہت اچھے، تھوڑے وقت کا ہوتا ہے، لیکن کئی محنت و مشقت کے بعد اور اس پھول کو کتنے شد و مت کے ساتھ سینچا جاتا ہے، تب جا کر کے یہ تناور درخت بن کر کے پھول کھلتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہاں پہ استفہام برائے انکار ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایڈوکیٹ انسان اور نون ایڈوکیٹ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پڑھا لکھا انسان اور ان پڑھ انسان برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حافظ قرآن اور غیر حافظ قرآن برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی عظمت آپ بارہا سنتے ہیں۔ ابھی کچھ مہینے پہلے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرا ہے۔ آپ امام صاحب سے عظمت قرآن کے حوالے سے سنتے رہے ہوں گے۔ حضرات محترم، قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کا تعلق علم سے ہے، پڑھنے سے ہے، ایجوکیشن سے ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اقبال نے بھی بڑی بات کہی ہے تھی کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے اللہ، علم سے ہے، ایجوکیشن سے ہے، لیکن ہم اور آپ ہی اس میں پیچھے ہیں۔ قد و کاوش ہے، الحمدللہ دھیرے دھیرے یہ کارواں آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمیں علم میں پیچھے نہیں رہنا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، جب قرآن پاک کا نزول ہوا تھا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، تو وہ علاقہ جانتے ہیں پتھروں کا علاقہ تھا۔ اس وقت لوگوں کے دل بھی پتھر تھے، جلدی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ وہ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سب کے دلوں میں باتیں معجزن ہو گئی تھی۔ حضرات محترم، جب قرآن پاک کا نزول ہوا تھا، اس کے بعد جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن فرمایا، تو وہاں کے کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ روم میں بیٹھ کر کے، کمرے میں بیٹھ کر کے عربی
باتوں کو جوڑ کر کے سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے، وہی نازل ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا کفار مکہ کو، جس کا تذکرہ 15ویں پارے میں 9ویں صفحہ میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمام انسان کو جمع کر لو، تمام جنات کو جمع کر لو، سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کے مثل، اس قرآن کے جیسا لے آئے، لا یأتون بمثلہ، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں کا بعض کا مددگار ہو جائے۔ یہ چیلنج جب پورے مکہ میں گردش کرنے لگا، کفار مکہ جب یہ چیلنج سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کوشش کریں گے، قد و کاوش کریں گے، محنت کریں گے، ایک سے ایک شعراء ہے، ایک سے ایک فصحاء ہے، ایک سے ایک بلغاء ہے، اگر ہم سب مل جائیں گے تو اس جیسا قرآن ہم بنا سکتے ہیں، لیکن سب سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے کفار مکہ بیٹھ جاتے ہیں، شعراء بیٹھ جاتے ہیں، فصحاء بلغاء بیٹھ جاتے ہیں، قرآن بنا نہیں سکتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس چیلنج کو اور ہلکا کر دیا جاتا ہے، جس کا تذکرہ 12ویں پارے 2 صفحہ میں سورہ ہود آیت نمبر 13 میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، یعنی ایک قرآن تو تم نہیں بنا سکتے، لیکن اس جیسی 10 سورتیں۔ یہ جب چیلنج پورے مکہ میں گردش کرنے لگا، کفار مکہ نے سوچا چلو ایک قرآن کی بات تھی تو مشکل تھا، پریشان کن معاملہ تھا، حیران کن معاملہ تھا، لیکن 10 سورتوں کا معاملہ ہے، اگر محنت کر لیں گے تو ہم اس چیلنج کو پورا کر لیں گے اور محمد مصطفیٰ کو چیلنج دے کر ہرا دیں گے۔ لیکن جب سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، شعراء، بلغاء، فصحاء سب بیٹھتے ہیں، لیکن 10 سورتیں بنا نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس چیلنج کو اور جس کا تذکرہ پہلے پارہ 3 صفحہ سورہ بقرہ کی 23ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّن مِّثْلِهِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی تم ایک قرآن نہیں بنا سکتے، 10 سورتیں نہیں بنا سکتے، تو کم سے کم ایک ہی سورت بنا لو۔ اب کفار مکہ سوچنے لگے ایک سورت تو ہم ضرور